اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میرے ولی کون بتایا؟ اے اللہ اس جہاں کے اندر تو ہر شخص، بلکہ ہمارے ہاں تو ایک طبقہ ہے وہ تقیہ کلام کے طور پر جس سے بھی ملتا ہے کہتا ہے او اللہ کے ولی، او اللہ کے ولی۔ ولی نہ ہو گیا چورن ہو گیا، ولی نام اتنا ہلکا ہو گیا ہے کہ جس کو دیکھا، چوڑے کو دیکھا، ملنگ کو دیکھا، فاسق کو دیکھا، او اللہ کے ولی۔ لفظ ولی کا قرآن اور حدیث میں کوئی کرائٹیریا ہے، کوئی معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جو سٹینڈرڈ قرآن اور حدیث میں ذکر ہے اسے سن کر، سمجھ کر، اسے فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی عطا سے اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام سے پوچھتے ہیں اے اللہ کی پاک کتاب تو ہماری رہنمائی کر، تو ہمیں بتا کہ اللہ نے اپنے اس عظیم مخلوق کے اندر، عظیم طبقے کے لیے، گروہ اولیاء کے لیے کوئی نشانی اگر بتائی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے جس آیت کو میں نے خطبہ میں پڑھا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ کے ولی وہ ہیں الذین، وہ کون؟ فرمایا جو میرے دوست ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا، پہلی نشانی یہ ہے وہ ایمان والے ہیں۔ اگر اس لفظ ایمان کو میں کھول کر بیان کروں قرآن اور حدیث کے پیرائے میں، کھول کر قرآن اور حدیث کے پیرائے میں، تو ایمان بمعنی بخاری کی پہلی حدیث کے تحت، وقت نہیں ہے میں اس طرف جانا چاہتا، لیکن مختصر کہہ کر ایمان کو اگر میں بیان کروں بخاری شریف کی پہلی حدیث کو سامنے رکھ کر کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین کا ترجمہ اور لفظ آمنو، تو الذین آمنوا ایمان والے وہ ہیں، اس ساری تشریح کو اگر ایک جملے میں بند کروں تو معنی یہ بنے گا کہ اللہ کے جو ولی ہیں، دوست ہیں، ان کی پہلی نشانی یہ ہے وہ غلام مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں۔ آمن، ایمان کی پھر اقسام لکھی گئی، وہ موضوع ہے۔ پہلی نشانی نبی کا غلام، نبی کا آمن، جو کہ قرآن اور حدیث کی تشریح ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ اگر میں عرض کروں جس میں میں نے بات کرنی ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ فعل مضارع پر کانا ناقص داخل ہو، معنی استمرار کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ کا ولی جسے ہم ولی جو کہتے ہیں، سخی عبد الوہاب شاہ ہیں، دیگر ہیں، داتا ہیں، خواجہ ہیں، اب آپ کی محبت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، غوث ہیں یا رضا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ صرف مجمع کے اندر بیٹھ کر مجمع کے سامنے تقوی اختیار نہیں کرتا، اس کی خلوت بھی اللہ سے ڈرنے میں گزرتی ہے، اس کی جلوت بھی اللہ سے ڈرنے میں گزرتی ہے۔ وہ ہر لمحہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ پاک و ہند کے اندر، بر صغیر کے اندر حدیث شریف کی خدمت کا ہم تو اعتراف کرتے ہیں۔ استاذ العلماء شیخ العرب والعجم حضور قبلہ مفتی فیض احمد اویسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس پہ کتب لکھی، لیکن دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں کہ حدیث کی خدمت میں ہستی کا نام ہے، حدیث شریف کی خدمت میں اس علاقے کے اندر میری مراد حضور قبلہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سب کا رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے اپنی کتاب اقدس کے اندر، کتاب آپ کی میری ہوتی ہے، بزرگوں کی کتاب اقدس ہوا کرتی ہے، آپ نے اپنی کتاب اقدس کے اندر اخبار الاخیار کے اندر وَكَانُوا يَتَّقُونَ کہ اللہ کا ولی ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب تو اس کا ٹرانسلیٹ ترجمہ ہو کر بھی مارکیٹ میں ہو، ترجمہ بھی حضور قبلہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ اسی ترجمے والی اخبار الاخیار کے شروع کے مقدمے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جس کو میں آگے ذکر کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نیا بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں،
جب میں نیا حرم حضور حرم مدنی چھوڑ کر اس سرزمین کی طرف آیا، اس سرزمین کی طرف آیا، پاک و ہند تو بہت بات کی پیداوار ہے، جب یہاں آیا تو میرے دل میں خیال آیا، حضور کی بارگاہ سے آیا ہوں، اس سرزمین کی طرف آیا، میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ یہاں اولیاء اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کی جائے۔ اب تو انڈیا کے اندر نیا دہلی پرانا دہلی دو کر دیے گئے ہیں، اور اس کو محبت والے ایک ہی نام کہتے ہیں، دہلی میلی تو بعد میں کہتے ہیں دلی کہتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں میں دلی کے اندر جب جیسے میں حاضر ہوا تو میں نے ایک فقیر سے خادم سے پوچھا کوئی اللہ والا ہے میری ملاقات کراؤ، اور انہوں نے کہا حضور ایسی شخصیت دبنگ، عنوان یاد رکھیے گا، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ اللہ سے ڈرتے نہیں، وہ صبح و شام اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ صبح و شام اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کتنی بڑی ہستی کی مثال میں دے رہا ہوں، کتاب اقدس کا نام بھی عرض کیا۔ آپ فرماتے ہیں اس فقیر نے مجھے کہا آئیے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں میں پہنچا، دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، حیدرآباد کی کسی شخصیت کا، بڑے ادب سے نام لے رہا ہوں، حیدرآباد کی کسی شخصیت کا، پاکستان کی کسی شخصیت کا نام نہیں لے رہا، اس کا نام لے رہا ہوں، ہم تو جس کے متوالے ہیں ہی ہیں، دنیا اس کے علم کی قدر کرنے والی ہے۔ شیخ محدث حضور قبلہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے میں گیا جب اس کے ساتھ مجمع لگا ہوا ہے، میں ابھی بیٹھ گیا، میں صبح کے وقت گیا، تو جب میں قریب ہوا میری باری آئی، ملاقات ہوئی، تو مجھے اس شخص نے بوتل دکھائی، اس شخص نے شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں مجھے جام پیش کیا، گلاس پیش کیا، میں نے اس گلاس کو دیکھا تو اس کے اندر حرام مشروب تھا۔ کیا تھا؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، شراب تھی۔ اس شخص نے، میں اسے ہستی ولی تو نہیں کہوں گا، کتاب کی لکھی ہوئی بات جس ہستی کی سنا رہا ہوں، اس شخص نے جب یوں کیا تو آپ کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا تو میں نے کہا نہیں میں نہیں پیوں گا۔ اب جملہ سنی اگلا ذرا دل تھام کے، کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ہائے ہائے کتنی بڑی ہستی، یہ کون ہے جی؟ یہ حیدرآباد کے پیر صاحب ہے، یہ کون ہے جی؟ یہ کراچی کے پیر صاحب ہے، یہ کون ہے جی؟ یہ پاکستان کے پیر صاحب ہیں۔ سارے پیر بنتے کہاں سے ہیں؟ جس پہ مصطفیٰ کی نگاہ ہو جائے وہاں سے پیر بنتا ہے، جس پہ حضور کی نگاہ ہو جائے۔ اب میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں آپ سب کی توجہ چاہتے ہوئے، حضور کی نگاہ ہو جائے، اور حضور کی نگاہ حاضری سے بھی ہوا کرتی ہے، حضوری سے بھی ہوا کرتی ہے۔ ایک کو بالکل بند کر دے بچہ، آج میں اپنی قوم کو چند باتیں سنانے آیا ہوں، ایک کو بند، آواز آئے، سنیں اگلی بات سنیں۔ آپ کہتے ہیں رات کا وقت تھا، یہ آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھلی، سامنے حضور کی مجلس رہی ہے، حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ جملہ سنیں، چھوٹے لیول کی بات نہیں کر کے جا رہا۔ آپ کہتے ہیں میں خواب میں حضور کی مجلس کی طرف جانے کے لیے جب میں نے نیت کی، ارادہ کیا جاؤں میں، آپ کہتے ہیں میں جیسے آگے بڑھا، حضور کا نورانی خیمہ ادھر لگا ہوا ہے، اس خیمے سے پہلے یہی بدبخت لاٹھی لے کر وہاں کھڑا ہوا۔ کہتے ہیں میں جب جانے لگا، اس نے مجھے کہا میں نہیں جانے دوں گا، میں نہیں جانے دوں گا، میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ اکبر، روک کے رکھا۔ اسی اصلاح میں، اسی کیفیت میں وقت گزر گیا، صبح ہو گئی، میں پھر گیا صبح۔ جب میں صبح گیا سارے لوگ بیٹھے ہوئے، جب لوگ چلے گئے اس شخص نے پھر مجھے وہی شراب، وہی حرام مشروب پیش کیا۔ میں نے کہا نہیں، تم مجھے پیش کر رہا ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا، میں کل بھی مصطفیٰ کا فرمان ماننے والا تھا، آج بھی مصطفیٰ کا فرمان ماننے والا تھا۔ آپ کہتے ہیں دوسرا دن آیا، میں گیا، اس نے پیش کیا، میں نے پھر روک دیا، میں نے کہا نہیں،
کہنے لگے پھر رات کو حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جیسے چلنے لگا، یہ بدبخت آگے لاٹھی لے کے کھڑا ہوا ہے، نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دوں گا۔ اللہ اکبر، میں نے کہا یہ بدبخت وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، حضور کی بارگاہ۔ اللہ اکبر، کہتے تیسرا دن ہوا، میں پھر صبح کے وقت چلا گیا، میں اس کے پاس پہنچا، بارگاہ تو نہیں کہوں گا نا، کیونکہ وہ نقشبندی کیا، وہ حسینی کیا، وہ سنی کیا، جو بات کرتے ہوئے ہوش میں نہ رہے۔ ہم جوش میں بھی ہیں، ہوش میں بھی ہیں، میں کیوں کہوں اس کی بارگاہ، بارگاہ تو حضور کی ہے، بارگاہ تو ہوش کی ہے، بارگاہ تو رضا کی ہے۔ آپ کہتے تیسرے دن جب میں اس کے پاس پھر گیا، اللہ اکبر، پھر اس نے وہ جام پیش کیا، میں نے نہیں پیا، میں نے ہاتھ نہیں لگایا، میں نے کہا نہیں، میرے نبی نے منع کیا ہے، میرے نبی نے منع کیا ہے۔ آج نعرہ غوثیہ پہ محفل ختم ہو گئی، نعرہ غوثیہ سے شروع ہو گئی، غوث کا طریقہ کہاں ہے، غوث کی بات کہاں ہے، غوث کی زندگی کہاں ہے؟ نہیں، رسم بنا لیا ہم نے، طریقہ بنا لیا، نہیں 100 دے کے کرنی ہے۔ اگر 99 کریں گے لوگ کہیں گے یہ بد مذہب ہے، یہ وہابی ہے۔ اللہ اکبر، علاقے کے اندر بیوہ ہے، دوا کو تڑپ رہی ہے، یتیم ہے، نئے کپڑوں کو ترس رہا ہے، ہم نے اس کو کچھ نہیں کرنا، ہم نے مدد نہیں کرنی، 100 پوری کرنی ہے، 99 پوری کرنی ہے۔ غوث کا طریقہ گیا کا، خواجہ کا طریقہ گیا کا، رضا کا طریقہ گیا کا، نہیں رسم و عمر۔ ہم بظاہر اگر صحیح لفظ کہوں اس سال سماعت کی دنیا میں جی رہے ہیں، پریکٹیکل پر، سیرت پر، زندگی پر کروڑوں میل دور کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تیسرا دن تھا، میں نے کہا نہیں پیوں گا، نہیں ہاتھ لگاؤں گا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، رات کا وقت ہے، وہ بدبخت سامنے پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگے تیسرا دن تھا، اس نورانی خیمے سے اچانک اب آپ کی سبحان اللہ نہ نکلے، پھر کبھی نہ نکلے، اور جس کی آج نکلے اس کی سبحان اللہ مدینے میں نکلے۔ اگلا جملہ سنیے، آپ کہتے ہیں نورانی خیمے سے اچانک اندر سے نور والا تشریف لے آتا ہے۔ حضور تشریف لے آئے، حضور اپنے خادم سے پوچھتے ہیں کی گل ہے سوڑیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ 3 دن گزر گئے ہیں، میرا خادم، میرا غلام عبدالحق محسن دہلوی آیا نہیں ہے، ملا نہیں ہے۔ اللہ کہتے دور کھڑا ہوا، میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا تو نبی کے راستے میں آج تو نہیں آ سکے گا، میں دیکھتا ہوں۔ کہتے میں جیسے قدم بڑھایا میں حضور کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا حضور میں 1 دن سے 2 دن سے 3 دن سے آنا چاہ رہا تھا، یہ بدبخت مجھے روک کے کھڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، حضور کی چشمان مبارک سرخ ہو گئی، لال ہو گئی۔ آپ نے فرمایا محدث دہلوی، یہ شخص جو تجھے وہاں بھی ایسا کر رہا ہے یہاں بھی ایسا کر رہا ہے، سن کتاب کا نام پھر بتا رہا ہوں، اخبار الاخیار لے کے آئیے، ابھی دکھاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اخرج یا قلب، او کتے ہماری مجلس سے نکل جا۔ چوتھا دن آیا، میں اس کے در پہ گیا، اس کے دروازے پہ گیا، دروازہ بھی بولتے ہیں، میں دروازے پہ گیا، دروازہ ہو گیا بند، دروازہ ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں جب اگلا دن آیا میں گیا، دروازہ بند تھا، دروازہ بند تھا۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، آج تمہارے پیر، لوگوں سے کہا کہ تمہارے پیر صاحب نہیں نکلے، اور انہوں نے کہا اندر ہے، آج ذکر کر رہے ہیں آج، اور عربی زبان کے اندر ذکر بمانا یاد ہے۔ اب وہ کسی کو پتہ لگتا ہے وہ کوئی ٹکے کو یاد کر رہا ہے، کوئی حضور کو یاد کر رہا ہے، ذکر بمانا یاد ہے۔ انہوں نے کہا جی ذکر کر رہے ہیں، وہ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں صبح کے وقت پہنچا، وقت گزرتا چلا گیا،
آپ فرماتے ہیں چوتھا دن تھا، میں نے ان سے کہا یار سورج سر پر آ گیا ہے، پہلے تو میں آتا تھا بلا لیتے تھے اور جام پیش کرتے تھے شراب کا، آج اتنا ٹائم گزر گیا دوپہر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی اندر ذکر کر رہے ہیں۔ اب اگلا جملہ سنیں، حضور کی بارگاہ سے جو جملہ آیا تھا، حضور کی بارگاہ سے آپ کہتے ہیں میں نے ان کو وہاں کے لوگوں کو کہا کہ میں حلفاً قسماً کہتا ہوں تمہارا پیر اندر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ بولا نہیں ہے۔ وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ بولا نہیں ہے۔ بولا دروازہ کھول کے دیکھو۔ پھر خادم سے پوچھا یہ بتاؤ یہاں سے تم نے کسی چیز کو صبح گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ایک کالا کتا جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا سنو، میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے رات کو یہ جملہ سنا کہ او کتے نکل جا، وہ تمہارا پیر نہیں تھا، وہ کالا کتا یہاں سے جو نکلا ہے حضور کے فرمان پر، حکم پورا ہوتا ہے وہ کتا بن کے نکل گیا۔ میں نے تقریر عنوان کس چیز سے شروع کیا، کس لفظ سے؟ وہ لفظ ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ بولیے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ تقوی پر قائم رہتے ہیں۔ علامہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب کے ترجمے کے بعد جس نے اس پہ فائدے لکھے وہ کون ہستی؟ استاذ العلماء، استاذ المشائخ، مفسر قرآن مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس واقعے کے بعد لکھا۔ آپ فرماتے ہیں اس واقعے سے پہلا سبق یہ ملتا ہے، پہلا سبق یہ ملتا ہے پیر مرشد فلاں فلاں جتنا بڑا ہو، بہت بڑا جملہ بول کے جا رہا ہوں، بولو جتنا بڑا ہو، اگر وہ رسول اللہ کے راستے پر نہیں، سمجھو وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ نکما ہے، عام ہے، لیکن حضور کے راستے پر ہے، شریعت پر ہے، آپ کے فرمان پر ہے، حضور کی باتوں پر ہے، سمجھو وَكَانُوا يَتَّقُونَ ہے، تو سمجھو وہ حضور کی نظروں میں بھی ہے، مریدوں کو بھی پہنچانے والا۔ آپ فرماتے ہیں اس واقعے سے دوسرا فائدہ یہ ملا، بولیے کون سا فائدہ؟ دوسرا سبق یہ ملا کہ ہم وہ لوگ ہیں الحمدللہ کہ جب مصیبت آ جائے نا، آپ فرماتے ہیں جب تیسرا دن اس نے مجھے روکا نا تو میری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، اور وہ کیا تھا؟ میرے ساتھ مل کے آپ نے بولنا ہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں میں نے دکھ درد کے علم کے اندر، میں نے اس تکلیف کے اندر میری زبان سے نکلا اغثنی یا رسول اللہ۔ آپ کہتے ہیں اس واقعے سے دوسرا سبق یہ ملا، پہلا تو یہ ملا نبی کا راستہ ہونا چاہیے، دوسرا یہ ملا ان کو پکارو تو وہ کرم نکلتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے فائدے لکھے ہوئے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا اس سارے فائدوں کو سناؤں گا۔